بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے میرے دوست اور ایسے میرے بھائی اور میری بہنیں جو مسلسل اور بار بار جادو کا شکار ہوتے ہیں، ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ اتنے سال ہو گئے علاج کرواتے ہوئے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا یا کچھ وقتی فائدہ ہوتا ہے پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل، وقتی افاقہ فائدہ ہوتا ہے لیکن پھر سے مسائل سر اٹھاتے ہیں، اور مسائل سر نہیں اٹھاتے بلکہ زیادہ شدت سے مسائل بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں سحر مسلسل یا بار بار جادو کا ہونا۔ تو ہم آپ کی خدمت میں آج نہ کوئی وظیفہ عرض کریں گے بلکہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کریں گے کہ کیسے بار بار جادو ہونا اور جادو کے تسلسل سے وار کو روکا جا سکتا ہے، اور اس میں چہل کاف سے کیسے مدد لی جا سکتی ہے۔ چہل کاف کا عمل وہ ساری زندگی اور ساری زندگی کے زاویوں کو محفوظ، مضبوط، کامیاب بنانے کا عمل ہے کہ جو آج سے صدیوں پہلے حضرت غوث پاک، غوث العظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے، آپ کے توسل سے اور آپ کے خصوصی شفقت سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں ہر زمانے میں اساتذہ رہے ہیں، اور الحمدللہ مجھے بھی اپنے مرشد سے 23 سال کی خدمت کے عوض یہ عمل عطا ہوا ہے۔ اس پہ کہاں کہاں کتنی کتنی کب کب محنتیں ہوئی ہیں، یہ میرا اللہ یا میرے مرشد کے علم میں ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے یہ عمل حاصل کیا، محنت کی، کوشش کی، آج کے زمانے میں لوگ اتنی محنت کے نہ صرف یہ کہ متحمل نہیں ہے، محنت نہیں کر پاتے، بلکہ اس کو لایعنی اور بیکار کام سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ ان کی والدہ بستر سے لگی ہیں اور ان کی بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا دنگا فساد ہر وقت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا منہ محبت پیار سے نہیں دیکھ سکتے۔ والد صاحب بھی بیمار ہیں، یا والد صاحب کی جو چھوٹی موٹی نوکری ہے وہ بیماری کی وجہ سے چھوٹ چکی ہے، یا آج نہیں تو کل چھوٹ جائے گی۔ اور یہ جو میرے صاحبزادے ہیں، جو میرے بھائی ہیں، جن کو آج اپنی بہن کا سہارا اور والدین کا ایک مضبوط بازو بن کے چلنا چاہیے تھا، ان کے حال یہ ہے کہ ان کی ڈگری، ان کی سی وی اس پر مٹی اٹی پڑی ہے، اور جہاں جہاں دفتروں میں انہوں نے جمع کرائی ہے وہاں وہاں وہ ردی میں بک چکی ہے۔ یہاں تک جب نوبت پہنچے گی تو حالات یہ ہوں گے کہ نہ کوئی انٹرویو کے لیے بلائے گا، انٹرویو کے لیے بلا لے گا تو تاریخ آئندہ جوائننگ کی دے دے گا، اور جہاں کہیں سی وی جمع کرائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہاں بیٹا تم تو کاغذوں سے، تم تو شکل صورت سے، تم تو پرسنالٹی سے، تم تو اپنی گڈ لکنگ سے محسوس اور معلوم یہ ہوتے ہو کہ قابل آدمی ہو، لیکن بلائے گا کوئی نہیں، رکھے گا کوئی نہیں، اور ان سے کام کوئی نہیں لے گا۔ ان سے کم درجے والے، ان سے کم پڑھے لکھے، ان سے کم تجربے والے اور کم سکل والے نوکری پر رکھے جائیں گے، بھاری تنخواہ پر رکھے جائیں گے، لیکن یہ تجربے کار شخص صرف اس بات کو کہہ کر ٹرکا دیا جائے گا، ٹرخا دیا جائے گا۔ کیا ہوگا کہ آپ کی کوالیفیکیشن ہمارے کام سے، آپ کا تجربہ اور ایکسپیرینس ہمارے دفتر سے بھاری ہے۔ وہ کہے گا میں کم کے لیے تیار ہوں، میں چپڑاسی کے لیے تیار ہوں، میں کلرک کے لیے تیار ہوں، میں درجہ چہارم کے ملازمت کے حصول کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس لیے کہ میرے بیوی بچے، میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ بھوکے ہیں، بیمار ہیں، مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خیرات نہ دیں بلکہ مجھ سے، میری صلاحیتوں سے کام لے کر، اپنے کام کو چار چاند لگا کر میری دال روٹی کا بہانہ بنا دیں۔ لیکن یہ شخص مجبور ہے، اس شخص کو سوائے شام کو مایوسی اور نا امیدی کے اور خود کشی کے خیالات کے کوئی چیز نہیں سوچتی۔ بالآخر یہ چارپائیاں توڑتا ہے، بالآخر یہ منجیاں توڑتا ہے، بالآخر یہ صرف روٹی تو ملتی نہیں، صرف بھوکا رہ کر اور رو رو کر اور بستر میں اور تکیے میں منہ دے کے کچھ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اور یہ المیہ میرے پاکستان کا نہیں ہے، یہ المیہ میرے وطن عزیز کا نہیں ہے، یہ دنیا میں آسٹریلیا سے جرمنی تک کے حالات ہیں۔ یہاں حالات یہ ہیں کہ ہم کسی کو
ہنستا بستا مسکراتا نہیں دیکھ سکتے، وہاں حالات یہ ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے ان عزیز و رشتہ داروں کو خوشحالی کی زندگی گزارتا نہیں دیکھ سکتے، جو بیچارے امریکہ میں گدوں سے زیادہ محنت کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا ان کو بھی وہاں نہیں بسنے دینا۔ ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں جو وہاں دکھی ہیں، اور دکھ کی جڑ یہاں ہم ہیں، یہاں پاکستان میں ہیں یا ہندوستان میں ہیں یا دیگر لوگوں میں ہے۔ عرب ممالک میں ایسے میرے بھائی، میرے دوست، میری بہنیں ہیں، اور ان کے اعزا احباب اور ان کے شوہر ہیں کہ اچھے بھلے کام سے، کاروبار سے آج زمین سے لگ گئے ہیں، اور پہلے یہ خیرات دیتے تھے، آج خیرات اور زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو اب کیا ایسا ہو کہ ہم پھر سے عروج پا لیں؟ کیا ایسا ہو کہ اس جادو کو اور اس جادو کے ڈیرے اور بسیرے کو جو گھر میں کروا دیا گیا ہے، شیاطین جنات گھر میں موجود ہیں، اب جو فرد جس کام کے قابل تھا اس کو اس کام سے روک دیا گیا۔ ماں روٹی ہانڈی کرتی، بیٹی کی شادی کے لیے ایفرٹس کرتی، وہ بستر سے لگ گئی۔ بیٹی جس کی شادی ہوتی وہ سسرال جاتی، گھر بساتی، گھر بچاتی، گھر بناتی، وہ بیچاری یہاں پر نا امیدی اور مایوسی کاٹ رہی ہے۔ بیٹا جو اپنی بہن کے ہاتھ پیلے ہونے کا ذریعہ اور سبب بنتا، وہ بیچارہ خود ہی بھوکا ننگا ہے، اس کو سگریٹ تک مانگ کر پینی پڑ رہی ہے۔ یہ تو حالات ہیں۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ اگر کرائے کا مکان ہے تو اس کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ان تمام چیزوں کو حل کرنے کا ایک راستہ اور ایک اور ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس گھر میں ڈیرے بسیرے کو کلیئر کیا جائے۔ یہ جو جتنے بندے ہیں گھر میں رہنے والے، اتنے ہی شیطان ان کے ساتھ لگا دیے گئے ہیں کہ رشتہ تم نے آنے نہیں دینا، تم نے بستر سے اٹھنے نہیں دینا، اور تم نے نوکری نہیں ہونے دینی، تم نے کاروبار نہیں چلنے دینا۔ تو بھائی ان سب کی ڈیوٹیوں کو معطل کرنا، ان کو بھگانا ایک کام، اسے کہتے ہیں جادو کی ریموول، جادو کا ٹریٹمنٹ۔ دوسرا کام، جو دشمن پیچھے بیٹھ کے آپ کو شکست دینے کے لیے جادوگر کو پیسے دے رہا ہے، اس دشمن کو شکست دیں۔ وہ جادو کروانے والا وہ بھی شکست خوردہ ہو اور کرنے والے کی بھی تباہی و بربادی ہو۔ یہ دونوں کام کتنے ہو گئے؟ جادو کی ریموول اور جادو کروانے والا اور کرنے والا دونوں کی تباہی۔ چوتھی بات، آئندہ حصار اور حفاظت، آئندہ مضبوطی اور دفاع، آئندہ ڈیفنس اتنا کہ اب اس چیز کو سوچنا محال ہو۔ یہ اس کو اتنے حفاظت کی بڑی اونچی وہ جسے کہتے ہیں دیوار ہے، وہ فصیل ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے ٹوپیاں اور پگڑیاں تک گر جائیں۔ یہ چیز ہم سکھا رہے ہیں، یہ ہم بتا رہے ہیں۔ اور آخری چیز جو اہم بات ہے، آپ کو آپ کا استخارہ، حساب، تشخیص، ان تینوں لفظوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی آپ کو اپنا خود حساب کتاب لگانا سکھا دیا جائے۔ آپ کے گھر کا ایک فرد انشاءاللہ سب کو گرداب سے، گردش سے، دلدل سے نکالنے کا سبب بنے گا۔ یہ ضروری چیز ہے، یہ اہم چیز ہے، کیونکہ ابھی تک سحر مسلسل اور بار بار جادو ہونے میں کسی نے تعویذ گلے میں ڈالنے کو دیا، کسی نے دھاگا گلے میں ڈالنے کو دیا، کسی نے تعویذ پینے کو دیا، کسی نے تعویذ چھڑکنے کو دیا۔ بھائی اصل مسئلہ تو نہ حل کیا، نہ کسی کو پتہ چلا۔ الحمدللہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر پہلا اور واحد ادارہ ہے میرا جو الحمدللہ اس لیول پہ کام کر رہا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں اس سے کوئی غرض نہیں، آپ کس بر اعظم میں بستے ہیں اس سے کوئی غرض نہیں، بس آپ کا فیصلہ، آپ کی معمولی سی محنت اور ہمارا پیچھے محنت کر کے آپ کو نیٹ ورک میں جوڑنا، کیونکہ آپ کی میری فون پر بات ہوا میں نہیں ہو رہی، نیٹ ورک کے تھرو ہو رہی ہے۔ آپ کا اے سی انرجی سے اور پاور سے چل رہا ہے، ڈمی نہیں چل رہا۔ آپ کے موبائل پر جو بات ہوتی ہے وہ پی ٹی اے اپرووڈ سیٹ سے ہوتی ہے، بائیو میٹرک سم سے ہوتی ہے۔ اگر آپ سب کچھ کر کے بھی ناکام ہیں تو یہ نیٹ ورک والا عمل لیں، نیٹ ورک میں جڑیں، آئندہ ہمیشہ کی عافیت پہلے ہفتے میں دیکھیں گے، 40 دن میں کمپلیٹ ہوں گی چیزیں، اور انشاءاللہ آئندہ آپ کا دشمن آپ کے خلاف جادو کروانے کو اپنے پیسے کا ضیاع سمجھے گا، اپنی نا امیدی اور مایوسی کی کرن سمجھے گا۔ لہٰذا اپنے دشمنوں کو شکست دینا اور اپنی نسلوں کو محفوظ مستقبل دینا، یہ اصل بات، یہ درست سمت اور اصل طریقہ ہے۔ اس پر الحمدللہ اب تک جن ہزاروں لاکھوں لوگوں نے عمل کیا ہے وہ کامیاب اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ بھی آگے بڑھیں اور انشاءاللہ کامیابی کو گلے سے لگا لیں۔ آمین۔